آغا خان اسپتال کے سرد اور ویران کوما وارڈ میں مشینوں کی بیپ کے درمیان جب اس اجنبی ڈاکٹر نے مجھ سے میری ماں کی زندگی کے بدلے نکاح کا سودا کیا تو میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ اگلے ہی گھڑی مجھے ایک مرتے ہوئے خوبرو نوجوان کے سرہانے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور جیسے ہی میرے لرزے ہونٹوں سے سورۃ رحمان کی پہلی آیت نکلی تو اسپتال کے مانیٹر چک اٹھے اور میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ نوجوان کوئی عام مریض نہیں بلکہ ایک ایسا راز تھا جس کی چابی قدرت نے میری آواز میں چھپا رکھی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آغا خان اسپتال کے کاؤنٹر پر کھڑی رو رہی تھی کیونکہ مجھے اماں کے آپریشن کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ تبھی وہاں ایک ڈاکٹر آیا اور بولا، مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہاری اماں کا مفت آپریشن کروا دوں گا۔ میں خوش ہو گئی، مگر نکاح کے بعد مجھے اپنے گھر لے کر جانے کے بجائے کوما وارڈ میں لایا اور ایک خوبرو نوجوان لڑکے کے سرہانے کھڑا کر کے بولا، قرآن کی تلاوت شروع کرو۔ جوں ہی میں نے سورۃ رحمان کی پہلے آیت پڑھی، بہت تلے سے زمین نکل گئی۔ آغا خان اسپتال کے وسیع اور سرد کوریڈور وارڈ میں کھڑی میں اپنے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اور میرے ہاتھ میں موجود چند مڑے توڑے نوٹ میری بے بسی کا منہ چڑا رہے تھے، کیونکہ کاؤنٹر پر موجود شخص نے صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک آپریشن کی پوری رقم جمع نہیں ہوگی تب تک داخلے کا عمل شروع نہیں ہو سکتا تھا۔ اور میری بوڑھی ماں زندگی اور موت کی کشمکش میں اسٹریچر پر پڑی سسک رہی تھی کہ اچانک میرے پیچھے ایک بھاری اور پر اعتماد آواز گونجی، جس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اس وقت اس سے نکاح کرنے پر راضی ہو جاؤں تو وہ میری اماں کے تمام طبی اخراجات خود اٹھا گیا اور ان کا فوری اور مفت آپریشن کروائے دے گا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں امید کی ایک شمع جل اٹھی، اور میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنی ماں کی زندگی بچانے کی خاطر اس اجنبی ڈاکٹر کی شرط قبول کر لی۔ لیکن نکاح کے مختصر رسم کے فوراً بعد جب میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر لے جائے گا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اسپتال کے ایک انتہائی خفیہ اور ویران کوما وارڈ کی طرف لے جانا شروع کر دیا، جہاں ہر طرف صرف مشینوں کی بیپ سنائی دے رہی تھی، اور وہاں ایک بستر پر ایک انتہائی خوبرو نوجوان لڑکا زندگی سے بے خبر لیٹا ہوا تھا، جس کے سرہانے مجھے کھڑا کر کے اس ڈاکٹر نے انتہائی سنجیدہ اور حکم الہی کے انداز میں کہا کہ تم ابھی اس وقت قرآن پاک کی تلاوت شروع کرو۔ اور جیسے ہی میں نے اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے سورۃ رحمان کی پہلی آیت کا تلفظ ادا کیا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس بستر پر لیٹے نوجوان کی بند آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ ٹپکا، اور اسپتال کی مانیٹرنگ مشینوں نے اچانک ایک ایسی غیر معمولی تبدیلی دکھائی جس نے وہاں موجود تمام طبی عملے کو حیرت زدہ کر دیا، اور مجھے محسوس ہوا کہ میرا یہ نکاح صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ کسی گہرے روحانی راز کا حصہ تھا جس کی داستان اب شروع ہونے والی تھی۔ اس پر اسرار وارڈ کے اندر کا ماحول اتنا سحر انگیز اور خوفناک تھا کہ میری سانسیں میرے سینے میں اٹک کر رہ گئیں، اور وہ ڈاکٹر جس کا نام مجھے اب تک معلوم نہ ہو سکا تھا وہ انتہائی گہری نظروں سے اس نوجوان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور جلال تھا، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ سورۃ رحمان کی تلاوت کا اس بے ہوش نوجوان کے دماغ اور روح سے کوئی بہت پرانا اور گہرا تعلق ہے، کیونکہ جیسے جیسے میں اگلی آیات کی تلاوت کر رہی تھی ویسے ویسے اس کمرے کی ہوا میں موجود بھاری پن کم ہوتا جا رہا تھا، اور اسپتال کی وہ مشینیں جو اب تک ایک سیدھی لکیر کی صورت میں موت کا سگنل دے رہی تھیں اب ان میں زندگی کی لہریں واضح طور پر ابھرنے لگی تھیں۔ اور ڈاکٹر نے اپنے سیل فون پر کسی کو کال کر کے کہا کہ وہ معجزہ جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا وہ اب وقوع پذیر ہونے والا ہے، کیونکہ ہمیں وہ مخصوص آواز مل گئی ہے جس کی فریکوینسی اس مریض کے سوئے ہوئے خلیوں کو بیدار کر سکتی ہے۔ اور میں تلاوت کرتے ہوئے
یہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح میری غریبی اور میری ماں کی بیماری مجھے اس مقام پر لے آئی جہاں میں ایک ایسے انسان کی زندگی کا محور بن گئی تھی جسے میں جانتی تک نہیں تھی۔ اور میری ماں کا آپریشن اس وقت دوسرے تھیٹر میں جاری تھا، جس کی کامیابی کی دعا بھی میرے دل میں مسلسل گردش کر رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کے مسلسل تلاوت کے بعد جب میری آواز بیٹھنے لگی اور میرے گھٹنوں میں کھڑے رہنے کی سخت ختم ہونے لگی تو اس ڈاکٹر نے نرمی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلی والی سختی نہیں تھی بلکہ ایک گہرا تشکر اور احترام نمایاں تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ نوجوان اس کا اکلوتا بیٹا ہے جو ایک خوفناک حادثے کے بعد پچھلے 3 سال سے اس کوما وارڈ میں ہے، اور دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کا دماغ صرف کسی ایسی مخصوص صوتی لہر یا تلاوت سے بیدار ہو سکتا ہے جو اس کے دل کے تاروں کو چھو لے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو یہاں لا کر تلاوت کروائی گئی، لیکن کسی کی آواز نے اس کے دماغ پر اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ اس نے اسپتال کے کاؤنٹر پر میری بے بس آواز سنی اور اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ معصوم اور سچی آواز ہی اس کے بیٹے کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور اسی لیے اس نے مجھ سے نکاح کا فیصلہ کیا تاکہ وہ مجھے قانونی اور شرعی طور پر اپنے خاندان کا حصہ بنا کر اس مشین میں شامل کر سکے۔ اور اب میری ماں بھی بالکل ٹھیک تھی اور اس کا آپریشن کامیاب ہو چکا تھا، اور میں اس عجیب و غریب تقدیر کے فیصلے پر حیران و پریشان بیٹھی خدا کی حکمتوں کا موازنہ کر رہی تھی، جس نے ایک ہی وقت میں میری ماں کو زندگی دی اور مجھے ایک نئے رشتے اور امتحان میں ڈال دیا تھا۔ اسپتال کے اس پر اسرار اور خاموش کمرے میں جہاں صرف مشینوں کی دھیمی دھیمی بیپ سنائی دے رہی تھی، میری سسکیاں اور تلاوت کی آواز مل کر ایک عجیب سا سماں پیدا کر رہی تھیں، اور وہ ڈاکٹر صاحب جن کا نام مجھے اب معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ڈاکٹر رحمان ہیں، وہ اپنے بیٹے کی ہلتی ہوئی انگلیوں کو دیکھ کر اتنے جذباتی ہو گئے کہ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے مجھے مزید تلاوت جاری رکھنے کا اشارہ کیا اور میں نے اپنے دل کی پوری گہرائی اور سچائی کے ساتھ سورہ رحمان کی اگلی آیات پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ مجھے اب یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ میری ماں کی زندگی بچانے کا صلہ مجھے اس معصوم لڑکے کی زندگی بچانے کی صورت میں دینا تھا، جس کی روح شاید پچھلے 3 سالوں سے کسی اندھیرے غار میں قید تھی، اور میری آواز اس کے لیے باہر نکلنے کا راستہ بن رہی تھی۔ اور جیسے جیسے میں قرآنی الفاظ ادا کر رہی تھی، اس خوبصورت نوجوان کے چہرے پر جمود ٹوٹ رہا تھا، اور اس کی بند پلکوں کے نیچے اس کی آنکھیں تیزی سے حرکت کرنے لگی تھیں، جیسے وہ اس گہری نیند سے جاگنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہو۔ اور اسپتال کے مانیٹر پر دل کی دھڑکن کی رفتار اب بالکل نارمل انسانوں کی طرح متوازن ہو رہی تھی، جس کو دیکھ کر وہاں موجود دیگر نرسیں اور طبی عملہ حیرت سے اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبائے کھڑا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری طبی زندگی میں ایسا معجزہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر رحمان نے فوراً آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور اس کا نام لے کر پکارا کہ دانیال، اپنی آنکھیں کھولو، دیکھو تمہاری نجات کا ذریعہ یہاں موجود ہے۔ اور دانیال کے ہونٹ ہلکے سے ہلے جیسے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر نکاہت کی وجہ سے اس کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا، لیکن اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں اور اس نے سیدھا میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور تشکر تھا، جیسے وہ مجھے پہلے سے جانتا ہو، یہ اس نے خوابوں کی دنیا میں میری اس آواز کا پیچھا کیا ہو۔ اور مجھے اس وقت اپنی حالت کا احساس ہوا کہ میں ایک اجنبی لڑکی جس کا کوئی بڑا سہارا نہیں تھا، اب اس امیر اور اثر و رسوخ والے خاندان کے سب سے بڑے راز کا حصہ بن چکی تھی، اور میرا یہ نکاح جو بظاہر ایک سودا لگ رہا تھا، اب وہ ایک گہرا روحانی رشتہ بنتا جا رہا تھا، جس کے پیچھے قدرت کا کوئی بہت بڑا مقصد چھپا ہوا تھا۔ اور اسی دوران ایک نرس نے آ کر ڈاکٹر رحمان کو اطلاع دی کہ میری اماں کو آپریشن تھیٹر سے
ICU میں منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کی حالت اب خطرے سے بالکل باہر ہے۔ یہ سن کر میرے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے میری ماں کو بھی نئی زندگی دی اور مجھے بھی اس قابل بنایا کہ میں کسی کی زندگی کا سہارا بن سکوں۔ دانیال کے ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹر رحمان نے مجھے بتایا کہ اب مجھے دانیال کے پاس ہی رہنا ہوگا، کیونکہ جب بھی میں اس کے کمرے سے باہر جاتی تھی تو اس کی دل کی دھڑکن دوبارہ غیر مستحکم ہونے لگتی تھی اور ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اس کے دماغ کو مکمل طور پر بحال ہونے کے لیے اگلے چند دن تک میری آواز اور میری موجودگی کی سخت ضرورت ہے۔ چنانچہ انہوں نے میری اماں کو بھی اسی وارڈ کے قریبی کمرے میں منتقل کروا دیا تاکہ میں اپنی ماں کو دیکھ بھال بھی کر سکوں اور دانیال کی صحت یابی میں بھی اپنا کردار ادا کروں۔ اور اس طرح اسپتال کا وہ سرد اور خوفناک کوما وارڈ اب میرے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز بن گیا تھا، جہاں میں دن بھر دانیال کے سرہانے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی اور وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہتا تھا اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے احترام اور محبت کے جذبات واضح طور پر نمایاں ہونے لگے تھے، جس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وقت اور حالات انسان کو کہاں سے کہاں لے آتے ہیں اور اللہ کی تدبیر ہمیشہ انسان کی سوچ سے کہیں زیادہ بہترین اور خوبصورت ہوتی ہے۔